أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي وصار الدمع يجري. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. اللهم فقهنا في الدين اللهم حاسبنا حسابا يسيرا. یا رب لک الحمد کما ينبغي لجلال وجهك وعظیم سلطانک. ساری بڑائی، ساری کبریائی، ساری خدائی، سارا جلال، ساری عظمتیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں جو مالک ہے تمام جہانوں کا. سلام ہو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، لاکھوں کروڑوں درود و سلام. اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سورۃ البقرہ کی یہ چند آیات ہیں، آیت نمبر 31 سے لے کے 34 تک ہے. اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں. وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اور اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو سارے نام سکھا دیے، پھر انہی ناموں کو فرشتوں کے سامنے بیان کیا. اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ ان ناموں کے متعلق اب تم مجھے بتاؤ اگر تم سچے ہو. انہوں نے کہا اے اللہ تو پاک ہے، ہمیں علم نہیں سوائے اس کے جو تو نے ہمیں سکھا دیا. بے شک تو ہی علم والا اور حکمت والا ہے. فرمایا اے آدم اب تم تمام چیزوں کے نام انہیں بتاؤ. بس جب اس حضرت آدم نے ان کو سب نام بتا دیے، اللہ نے فرمایا میں نے تم سے کہا نہیں تھا کہ میں آسمانوں اور زمین کہ سب رازوں سے واقف ہوں اور میں سب جانتا ہوں جو تم ظاہر کرتے اور چھپاتے ہو. اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا آدم کو سجدہ کرو، سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے. اس نے انکار کر دیا اور کبر و غرور اختیار کیا اور وہ بے قدرہ اور ناشکرے لوگوں میں سے تھا. یہ ایک انتہائی اہم آیات ہیں اور اس میں ایک بہت اہم بحث ہے، وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو کیا سکھایا تھا، کیا نام سکھائے تھے نا. اب ہم جب یہ ترجمے کے اوپر غور کرتے ہیں نا، پھر ہمیں کچھ مفہوم جو ہے وہ کلیئر ہوتا ہے. میری یہ عادت ہے کہ قرآن کو سمجھنے کے لیے میں ترجمے کو بار بار کنسلٹ کرتی ہوں، کیونکہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ کئی چیزیں جب ہم ایک دم سے بیان کرتے ہیں تو کئی پوائنٹس ویسے مس ہو جاتے ہیں، لیکن اگر ہم ترجمے کو بار بار دیکھتے ہیں تو پھر پوائنٹ مس ہونے کا خطرہ کم ہوتا ہے. اس میں جب ہم ترجمے کو غور سے پڑھیں تو یہاں پہ ترجمے میں یہ فرمایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو سارے نام سکھا دیے. اب سارے ناموں سے کیا مراد ہے کہ کیا نام اللہ تعالیٰ نے انسان کو سکھائے تھے؟ اس کے بارے میں مفسرین نے کافی آراء دی، لیکن ایک جو رائے ہے وہ مجھے بہت صائب محسوس ہوئی ہے. وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وہ جو سارے نام تھے وہ ایک ایک کر کے آدم کو نہیں سکھائے تھے کہ اس چیز کا یہ نام ہے، اس کا یہ نام ہے، اس کا یہ نام ہے. ایسے نہیں تھا، بلکہ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر یہ صلاحیت، یہ فہم، یہ قوت اور یہ ادراک جو تھا وہ ڈال دیا کہ یہ جو مختلف قسم کی چیزیں ہیں ان کے یہ نام ہیں، اور وہ انسان نے سوچ کے وہ نام خود رکھے تھے ان چیزوں کے. نہ صرف ان چیزوں کے نام انسان نے خود رکھے تھے، بلکہ انسان نے اپنے اس فہم سے کام لے کے ان چیزوں کا آپس میں رابطہ، ان کا آپس میں تعلق، ان کے اتصال سے کوئی نیا وجود آنے کا تعلق، ان کو مکس کر کے کوئی نئی ایجاد کرنے کا تصور، وہ سارا کچھ انسان نے سمجھ لیا تھا اور اس کو اپنے ذہن میں اتار لیا تھا. اور اس کو یہ بھی سمجھ آ گئی تھی کہ ان چیزوں سے میں نے اپنی زندگی کو کیسے گزارنا ہے اور ان
یہ جو خام مال ہے اس کو کیسے استعمال میں لانا ہے، اپنی عقل کے لیے میں نے کون سے ذرائع اختیار کرنے ہیں، میں نے یہ ساری چیزوں کو کس طرح سے اپنے استعمال میں لے کے آنا ہے۔ لیکن کیا ہوا تھا کہ وہی چیزیں جب فرشتوں کے آگے پیش کی گئیں تو وہ فرشتے صرف وہی چیزیں جو چند ایک نام تھے وہی بتا سکے، اس کے اندر یہ صلاحیت اور یہ قوت اور یہ قوت فیصلہ اور ادراک اور سمجھ بوجھ جو تھی وہ نہیں تھی۔ اچھا، اس کی ایک تھوڑی سی بیک گراؤنڈ اس طرح سے ہے کہ یہاں پر یہ پھر ترجمے کی طرف ہم کنسلٹ کرتے ہیں، پھر انہی ناموں کو فرشتوں کے سامنے بیان کیا اور اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ ان ناموں کے متعلق اب تم بتاؤ اگر تم سچے ہو۔ وہ اس طرح سے ہوا تھا، اس کو سمجھنے کے لیے ایک تھوڑا سا پیچھے جانا ضروری ہے، اور وہ پیچھے جانا اس لحاظ سے ضروری ہے کہ اس سے پہلے فرشتوں نے یہ چیلنج کیا تھا کہ اے اللہ، چیلنج نہیں تھا، سوری، انہوں نے یہ کہا تھا جب اللہ تعالیٰ نے نا انسان کو بنانے کی کوشش کی نا، تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو یہ کہا تھا کہ میں ایک ایسی مخلوق بنانے لگا ہوں کہ جو مطلب اس کو میں عقل بھی دوں گا، فہم بھی دوں گا اور اختیار بھی دوں گا، اور وہ اپنی مرضی سے چاہے تو وہ عبادت کرے اور چاہے تو مجھے مانے اور چاہے تو میرا انکار کر دے۔ تو جب فرشتوں کو اس چیز کا علم ہوا تھا تو وہ بہت زیادہ پریشان ہو گئے تھے، اور انہوں نے ایک دم سے یہ کہا تھا کہ اللہ ایک ایسی تو مخلوق بنائے گا، اتنا اختیار دے گا تو وہ تو زمین میں فساد برپا کر دے گی۔ اس سے مراد یہ نہیں تھا کہ نعوذ باللہ فرشتوں نے کوئی اعتراض کیا تھا، بلکہ یہ ایک استفہام تھا، ایک ان کو حیرانی بہت زیادہ ہوئی تھی کہ اتنے اختیارات والے جو مخلوق ہوگی وہ تو زمین میں فساد برپا کر دے گی۔ اب فرشتوں کو اس چیز کا علم نہیں تھا کہ جبری عبادت کیا ہوتی ہے اور اپنی مرضی سے اپنی محبت سے کی ہوئی عبادت میں کیا فرق ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کو یہی جو انسان کو جو فضیلت دی ہے نا، وہ اسی وجہ سے ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے عقل دے کے، سمجھ دے کے، شعور دے کے دونوں راستے بتا دیے کہ یہ ٹھیک راستہ ہے اور یہ غلط راستہ ہے۔ اس کو زبردستی نہیں اس کے اوپر ٹھونسا کہ تم ضرور ہی میری عبادت کرو، اور اس طرح سے نہیں ہے۔ باقی تو ساری جو مخلوقات ہیں زمین کی، آسمان کی، وہ پابند ہے اللہ تعالیٰ کے حکم کی، اور فرشتے بھی اللہ تعالیٰ کے حکم کے پابند ہیں، اور ان کے اندر نافرمانی کا جذبہ نہیں ہے۔ اور انسان کی عظمت کی بنیادی وجہ بھی، بنیادی وجوہات میں سے ایک بہت بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ وہ اپنی مرضی اور اپنی عبادت سے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے اور اس کو مانتا ہے۔ اب پھر جب اللہ تعالیٰ نے وہ نام پیش کیے تو آدم نے، یعنی انسان نے وہ سارے نام گنوا بھی دیے، ان کے خواص کو سمجھ بھی لیا، لیکن کیا ہوا کہ فرشتے جو تھے وہ نام نہیں بتا سکے، یعنی وہ فیل ہو گئے اس ٹیسٹ میں۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر یہ کہا، فرشتوں نے پھر آگے سے یہ جواب دیا تھا، یہ ترجمہ میں پڑھتی ہوں، انہوں نے یہ کہا تھا کہ اے اللہ تو پاک ہے، ہمیں علم نہیں ہے سوائے اس کے جو تو نے ہمیں سکھا دیا۔ یعنی فرشتوں کا سمجھنے کا جو لیول تھا بس وہ اتنا ہی تھا جتنا کہ ان کو بتا دیا گیا تھا، یعنی ان کے اندر وہ صلاحیت نہیں تھی۔ اب وہ مان گئے اور اس چیز کو، اس حکمت کو انہوں نے سمجھ لیا اور کہا کہ یا اللہ تو پاک ہے اور جو تیرے فیصلے ہیں وہ بالکل برحق ہیں۔ اور یہ انہوں نے کہا کہ تو ہی علم والا ہے، تو ہی حکمت والا ہے، تیرے سارے فیصلے علم کے اوپر ہیں، حکمت کے اوپر ہیں، اور تیرے فیصلوں کو کوئی بھی چیلنج نہیں کر سکتا، ہم بھی چیلنج نہیں کر سکتے، ہم تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ کوئی ایسی بات ہے۔ ہمیں تو ایک حیرت ہوئی تھی، تو اس وجہ سے انہوں نے یہ چیز جو تھی وہ بیان کی تھی۔ اب یہاں پہ آگے ترجمہ کچھ اس طرح سے ہے کہ اے آدم اب تم تمام چیزوں کے نام انہیں بتاؤ۔ بس جب اس حضرت آدم نے ان کو سب نام بتا دیے، اللہ نے فرمایا میں نے تم سے کہا نہیں تھا کہ میں آسمانوں اور زمین کے سب رازوں سے واقف ہوں اور میں سب جانتا ہوں جو تم ظاہر کرتے ہو اور چھپاتے ہو۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے بالکل کلیئرلی انہیں کہہ دیا فرشتوں کو کہ یہ جو میں نے آدم کو میں نے یہ جو فضیلت دی ہے، میں نے جو برتری دی ہے، تو اس کی کچھ وجوہات ہیں جس کی بنا پر میں نے اسے برتری دی ہے۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو یہ حکم دیا تھا، اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، اور اس نے انکار کر دیا اور کبر و غرور اختیار کیا، اور وہ بے قدرہ اور ناشکرے لوگوں میں سے تھا۔ اب آگے کیا ہوتا ہے کہ آدم علیہ السلام کو بنانے کے بعد، ان کو علم تفویض کرنے کے بعد، ان کو تسخیر کائنات کو سارا علم دینے کے بعد، اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو کہا کہ وہ انسان کے آگے جھک جائیں، اس کو سجدہ کریں، اس کے آگے سجدہ کریں۔
تو کیا ہوا تھا کہ سارے فرشتے جو تھے وہ اللہ تعالیٰ کے آگے جھک گئے تھے، انہوں نے اللہ تعالیٰ کے آگے بھی جھکے تھے اور آدم علیہ السلام کے آگے بھی جھک گئے تھے، اس لیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا حکم تھا، اللہ تعالیٰ کا حکم تھا، اس لیے وہ حضرت آدم علیہ السلام کے آگے جھک گئے۔ لیکن ہوا کیا کہ ابلیس نے انکار کر دیا اور وہ متکبرین میں سے ہو گیا۔ ابلیس جو ہے اس کو سمجھ لیتے ہیں کہ کیا یہ ایک تصور ہے یا کسی شخصیت کا نام تھا۔ ابلیس جو ہے وہ تصور نہیں ہے بلکہ ایک شخصیت کا نام ہے۔ وہ اصل میں فرشتہ نہیں تھا، کیونکہ فرشتوں کے اندر تو نافرمانی کا جذبہ ہی نہیں ہوتا۔ ابلیس دراصل جنوں میں سے تھا اور وہ اتنی زیادہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا تھا، اتنی زیادہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا تھا کہ اس عبادت کی بنا پر اس کو فرشتوں کی ہم نشینی حاصل ہو گئی تھی، اور اسی بنا پر اس کو بھی یہ حکم تھا کہ وہ بھی آدم کے آگے سجدہ کرے، لیکن اس نے انکار کر دیا۔ اب یہ جو آیت کا ترجمہ ہے نا کہ سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، اور اس نے انکار کر دیا اور وہ کبر و غرور اس نے اختیار کیا۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اس کے انکار کی جو وجہ تھی وہ کیا تھا؟ کبر اور غرور، یعنی وہ اس نے کہا کہ میں تو، اور یہاں پر اس چیز کا ذکر نہیں ہے، قرآن کے دوسرے جو مقامات ہیں وہاں پر یہ ذکر کیا ہے کہ اس نے باقاعدہ اللہ تعالیٰ کو یہ چیلنج کیا تھا کہ اے اللہ تعالیٰ، اس انسان کو تو نے مٹی سے پیدا کیا اور مجھے تم نے مطلب آگ سے پیدا کیا، تو میں تو اس سے بہتر ہوں۔ اور پھر نہ صرف یہ کہ اس طرح سے اس نے کہا تھا بلکہ اس نے یہ کہا تھا کہ اے اللہ تعالیٰ تو مجھے قیامت تک کے لیے مہلت دے تاکہ میں اس کو بہکاؤں۔ اور انکار کی وجہ کیا تھی؟ ایک تو تکبر تھا اور ایک اور بھی وجہ تھی۔ جب اللہ تعالیٰ نے یہ کہا تھا نا کہ میں اب زمین کے اوپر ایک نائب بنانے والا ہوں، ایک خلیفہ بنانے والا ہوں، تو اور وہ اس طرح سے اس کو یہ اختیارات ہوں گے، تو شیطان نے یہ سمجھا تھا، اس وقت تو وہ شیطان نہیں تھا، اس وقت بہرحال وہ ایک برگزیدہ ایک ہستی کنسیڈر کی جاتی تھی، اتنی برگزیدہ کہ اس کو فرشتوں کی ہم نشینی حاصل تھی۔ تو اس وقت بہرحال جو بھی وہ شخصیت تھی اس نے اس کے ذہن میں یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ جب خلیفہ بنائے گا تو میں چونکہ اتنی عبادت کرتا ہوں تو اللہ تعالیٰ مجھے خلیفہ بنائے گا۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے اس کو خلیفہ نہیں بنایا تو وہ اس نے پھر انکار کر دیا۔ اب کہتے ہیں نا کہ سوداگری نہیں یہ عبادت خدا کی ہے، اے بے خبر جزا کی تمنا بھی چھوڑ دے۔ تو جو عبادت ہے وہ تو خالص اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کرنی چاہیے، اس میں یہ نہ ہو کہ مجھے یہ ملے گا تو میں یہ عبادت کروں، مجھے یہ ملے گا تو میں یہ عبادت کروں، اور اگر مجھے کچھ نہیں ملے گا تو میں عبادت نہ کروں۔ ایسی بات نہیں ہوتی۔ عبادت تو صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہونی چاہیے، خالص ہونی چاہیے، اور اللہ تعالیٰ نیتوں کے حال جانتا ہے۔ وہ عبادت جس میں اخلاص نہیں ہوتا وہ قبول نہیں ہوتی، کیونکہ فرمایا گیا ہے کہ جس نے اس نیت سے سجدے کو لمبا کیا کہ کوئی مجھے دیکھ کے یہ کہے گا کہ کیسا اچھا سجدہ کرنے والا ہے، کہ کیسے اچھی نماز پڑھنے والا ہے، تو وہ بھی اس نے شرک کیا، یعنی اس نے اپنی ذات کی بڑائی کی اور اس کو اپنی ذات کو شامل کر لیا۔ کسی نے دکھاوے کے لیے صدقہ کیا تو اس نے شرک کیا، اور کسی نے دکھاوے کے لیے روزہ رکھا تو وہ بھی شرک کیا۔ تو مراد یہ ہے کہ ان چیزوں سے بچنے کی ضرورت ہے۔ اس سے ایک اور بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ جو تکبر ہے یہ کتنی بڑی بیماری ہے، اور یہ جو حسد اور تکبر ہے یہ کتنی بڑی بیماری ہے کہ ایک وہ شخصیت جو کہ اللہ تعالیٰ کی اتنی برگزیدہ تھی کہ اس کو فرشتوں کی ہم نشینی حاصل تھی، تو وہ صرف تکبر اور حسد کے بنا پر وہ راندہ درگاہ ہو گیا، اور قیامت تک کے لیے وہ راندہ درگاہ ہے۔ اور آپ امیجن کریں کہ ازل سے لے کے ابد تک جو بھی وہ انسانوں کو گمراہ کرے گا اس گناہ میں اس کا مطلب ایک برائی کا حصہ جو ہے وہ مقرر ہوگا، اور اس کے عذاب کا مطلب ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ اس کے اوپر وہ کتنا بڑا مطلب تکلیف دے اس کو عذاب ہوگا۔ ابلیس کا مطلب تھوڑا سمجھ لیتے ہیں۔ ابلیس کا مطلب ہوتا ہے مایوس اور بہت ہی زیادہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دھتکارا ہوا۔ تو اب وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دھتکارا ہوا جو تھا وہ بن گیا۔ اب اس کا تھوڑا سا تجزیہ کر لیتے ہیں سادہ الفاظ میں، تاکہ ہم تھوڑا اس کو ذرا کلیئرلی سمجھ سکیں۔ اس میں 2-3 پوائنٹ تو بالکل واضح ہیں اور وہ کھل کے سامنے آ جاتے ہیں۔
ایک تو یہ ہے کہ انسان کو جو فضیلت اور برتری حاصل ہے وہ علم کی وجہ سے ہے، کیونکہ وہ علم جب اللہ تعالیٰ نے انسان کو دیا تو اس کی وجہ سے اس علم کے دینے کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا تھا کہ انسان کو سجدہ کرو. تو اس سے کیا پتہ چلا کہ علم کی وجہ سے انسان کو وہ فضیلت اور برتری دی گئی، کیونکہ فرشتے جو تھے انہوں نے یہ کہا تھا کہ اے اللہ تعالیٰ عبادت تو ہم بھی کرتے ہیں اور تسبیح بھی کرتے ہیں، تحلیل بھی کرتے ہیں، اور یہ جو انسان ہے یہ تو خون خرابہ کرے گا. لیکن جب اللہ تعالیٰ نے چیزوں کے نام بتائے، چیزوں کے نام سے مراد ہے علم ہے یعنی دنیاوی علم بھی اور دینی علم بھی، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ علم کی وجہ سے انسان کو وہ فضیلت دی گئی. ایک اور نقطہ ہے جس کی وجہ سے انسان کو فضیلت دی گئی، وہ نقطہ ہے قرآن پاک پڑھیں تو اس میں یہ شاد باری تعالیٰ ہے، اس کا مفہوم کچھ اس طرح سے بنتا ہے کہ جب میں اپنی روح میں سے کچھ پھونک دوں تو پھر اس کے آگے سجنے میں گر جانا. اب یہ تو اللہ بہتر جانتا ہے، اور اس کا عموماً کلیئرلی کسی نے بھی روح کے بارے میں اور اس کے معاملات کے بارے میں کہتے ہیں کہ زیادہ خوب کریٹ نہیں کرنی چاہیے، تو کہ وہ اللہ تعالیٰ نے اپنی روح میں سے کیا پھونکا. بہرحال وہ جو روح میں سے جو کچھ بھی پھونکا تھا اس کی بنا پر بھی انسان کو دوسری ساری مخلوقات سے حتیٰ کہ فرشتوں سے بھی انسان کو افضلیت اور فضیلت جو ہے وہ حاصل ہے. تو یہ دو نکات ہیں، ایک علم کی بنا پر اور دوسری روح کی بنا پر. اس کا جب ہم تھوڑا غور کرتے ہیں تو پھر ہمیں کیا سمجھ آتی ہے، کون سا نقطہ ہمیں سمجھ آتا ہے کہ ایک تو ہمیں اپنے علم میں اضافہ کرنا چاہیے، اور دوسرا یہ ہے کہ ہمیں اپنی جسم کی دیکھ بھال کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنی روح کی بھی حفاظت اور دیکھ بھال کرنی چاہیے. وہ کیسے؟ علم جو ہے یہ خود بخود حاصل نہیں ہوتا، اس کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے، کوشش کرنی پڑتی ہے، اور اس کے لیے دینی علم بھی ضروری ہے اور دنیاوی علم بھی ضروری ہے. وہ کیوں ضروری ہے کہ جب ہم دنیا کا علم جانیں گے تو ہم دنیا کو صحیح طور پر برتنا سیکھیں گے، اور جب دنیا کا علم ہم جاننے کے بعد پھر جب ہم دین کا علم بھی جانیں گے تو پھر ہمیں زیادہ اچھے طریقے سے سمجھ آئے گا. اسی طرح روح کی ترقی میں کیا ہے کہ ہم روح کے تقاضوں کو سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو روح دی ہے، اصل میں جب ہم اس دنیا سے جاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ ہمارا جسم تو ڈیمولش ہو جاتا ہے، یہ روح ہے جو باقی رہتی ہے، یہ ایک جوہر ہے. تو یہ جو جوہر ہے اس کو ہم نے مطلب سنوار کے رکھنا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق لگانا ہے. جتنا یہ ٹھیک ہوگی، جتنی یہ پاکیزہ ہوگی، اتنا حق ہمارے اندر انٹر ہوگا. تو لہٰذا اس کی بھی نشو و نما اور اس کی مطلب دیکھ بھال اور اس کی صفائی اور اس کی پاکیزگی اور اس کے تزکیے کے لیے کوشش کرنی ضروری ہے. اس کا طریقہ کار کیا ہے وہ بھی ہمیں پتہ ہونا چاہیے. وہ یہ ہے کہ ہم جتنا قرآن سے جڑیں گے، جتنا سنت سے جڑیں گے، جتنا ہمارا رابطہ جو ہے اللہ تعالیٰ سے مضبوط ہوگا، جتنا ہم عبادات اچھی کریں گے، اتنا ہماری روح میں پاکیزگی جو ہے وہ آتی جائے گی. یہ والا پوائنٹ ہے. پھر ایک اور پوائنٹ بہت اہم ہے، وہ یہ کہ جہاں پر بھی شیطان کا ذکر آتا ہے نا، وہ ہمیں یہ ضرور سمجھنا چاہیے کہ شیطان انسان کا ازلی دشمن ہے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بار بار انسان کو یہ آگاہ کیا ہے کہ وہ تمہارا عدو مبین ہے، اس سے بچ کے رہو. اچھا، اب یہ ہے کہ ہم شیطان سے کیسے بچ سکتے ہیں؟ ہمیں اس کا علاج بھی پتہ ہونا چاہیے. شیطان سے بچنے کا کیا ہے کہ جب بھی قرآن پاک پڑھیں تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کے تو پھر ہم قرآن پاک پڑھیں، کیونکہ کیا ہوتا ہے کہ شیطان کی یہ کوشش ہے کہ انسان کو نیکی کی طرف نہ آنے دے، کہ انسان قرآن پڑھے ہی نہ. اچھا، اگر ناظرہ پڑھ لیا ہے تو پھر شیطان کی آگے کیا کوشش ہوتی ہے کہ اسے سمجھنا نہ دے، اور اگر وہ سمجھ کے پڑھتا ہے تو پھر آگے کیا کوشش ہوتی ہے کہ اس کو عمل نہ کرنے دیا جائے، اور اگر وہ اس پہ تھوڑا بہت کاربند ہے تو پھر آگے کیا کوشش ہوتی ہے کہ یہ آگے نہ پہنچا سکے. لہٰذا اس کے ہتھ کنڈوں کو سمجھنا ضروری ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا چاہیے. علاوہ ازیں صبح و شام کے ذکر اذکار کرنے چاہیے. اس کے علاوہ معوذتین، یہ جو آخری صورتیں ہیں نا قرآن پاک کی، قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الناس، قل اعوذ برب الفلق، یہ والی صورتیں باقاعدگی سے پڑھنی چاہیے. اور پھر کچھ قرآن پاک میں کچھ آیات بھی ہیں جن کا ترجمہ کچھ اس طرح سے ہے کہ اے اللہ، میں شیطان مردود سے تیری پناہ مانگتا ہوں یا مانگتی ہوں کہ وہ میرے قریب بھی نہ ہو. تو یہ ساری دعائیں کرنی چاہیے، کیونکہ
दुआओं के बगैर, अल्लाह ताला की तौफीक के बगैर, अल्लाह ताला की मदद के बगैर इस रास्ते पर चलना मुमकिन नहीं है। शैतान ने क्योंकि ये चैलेंज किया था कि मैं इंसान के दाएं तरफ से भी आऊँगा, बाएं तरफ से भी आऊँगा, मैं सामने से भी आऊँगा, मैं उसके पीछे से भी आऊँगा, तो मैं उसको हर तरीके से बहकाने की कोशिश करूँगा। इस लिहाज से हमें बहुत विजिलेंट होने की ज़रूरत है। इस ज़माने में मैंने कुछ यहाँ पर दुआएं जो हैं मैंने कुछ कलेक्ट की हुई हैं। यहाँ इस बुक में ना कुछ दुआएं हैं, वो मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ। तो हमें दुआएं भी करते रहना चाहिए, क्योंकि इल्म की बना पर इंसान को जो है फजीलत दी गई है, तो लिहाजा हमें वो इल्म की जो अहमियत है, जो फजीलत है, उसके बारे में हमें दुआ भी करनी चाहिए कि या अल्लाह हमारे इल्म में इजाफा फरमा। इसके साथ साथ एक चीज़ का और ध्यान रखना भी ज़रूरी है कि सारा इल्म जो है वो नफ़ामंद नहीं होता। कुछ इल्म ऐसे होते हैं जो कि नफ़ामंद नहीं होते, जैसे काला जादू या काला जादू, जादू की इक़साम और भी कोई नेगेटिव किस्म के इल्म होते हैं, काफ़ी इनकी मतलब इक़साम है, तो उनसे बचना चाहिए। हर इल्म जो है वो नफ़ामंद नहीं होता। इल्म के साथ साथ फिर एक और चीज़ है दीन का फ़हम। इल्म के साथ साथ दीन के फ़हम की भी दुआ करनी चाहिए और इसके साथ अल्लाह ताला से हिकमत भी मांगनी चाहिए। यहाँ पर कुछ कुरानी और मसनून दुआएं हैं, वो मैं आपको ओरिजिनल टेक्स्ट में पढ़ के सुना देती हूँ। फरमाया गया है कि तलबे इल्म हर मुसलमान पर फ़र्ज है। मुराद ये है कि जो इल्म का हासिल करना है वो फ़र्ज है, ये नहीं है कि हम करें या ना करें ये सब बराबर है, ऐसी नहीं है बात। ये फरीज़ा है और ये हमें खुशी खुशी करना चाहिए। फिर आगे इसका तर्जुमा है कुरानी आयत का कि वो लोग जो इल्म दिए गए इनके दर्जात तो और भी बुलंद हैं, यानी इल्म से इंसान के दर्जात में तरक्की होती है। फरमाया गया है कि जो पहली वही थी उसमें अल्लाह ताला ने क्या इरशाद फरमाया था, पढ़ो ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने रब के नाम के साथ, जिसने पैदा किया जमे हुए खून के एक लोथड़े से इंसान की तख्लीक की। पढ़ो और तुम्हारा रब बड़ा करीम है, जिसने कल्म के जरिए से इल्म सिखाया, इंसान को वो इल्म दिया जिसे वो ना जानता था, यानी उसने इंसान को इल्म भी दिया और साथ ज़राए इल्म भी समझाए और कलम का इस्तेमाल भी इंसान को समझाया। फिर आगे कुछ दुआएं तलकीन की गई हैं, जैसे मसलन छोटी छोटी दुआएं हैं, बहुत ज़बरदस्त बहुत अच्छी दुआएं हैं, ये हमारी विर्द ज़ुबान होनी चाहिए और दिन रात में हमें कम से कम ये ज़रूर पढ़नी चाहिए, क्योंकि हम इस रास्ते पे चल नहीं सकते जितनी देर तक अल्लाह ताला की मदद हमारे सामने हाल ना हो। और अल्लाह ताला की मदद को खींचने वाला जरिया क्या है, वो दुआएं हैं, उसके साथ मुसलसल ताल्लुक है। वो क्या है कि रब्बि ज़िदनी इल्मा, या अल्लाह मेरे इल्म में इजाफा फरमा। फिर फरमाया गया अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन, कि या अल्लाह हमें दीन की समझ भी दे, इल्म के साथ समझ भी ज़रूरी है। फिर दुआ है कि अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअन व अमलन मुतक़ब्बलन व रिज़्क़न तय्यबा। मुराद ये है कि ए अल्लाह मैं तुझसे नफ़ा देने वाले इल्म और कबूल होने वाले अमल और पकीज़ा रिज़्क़ का सवाल करता हूँ, यानी एक खाली इल्म ही काफ़ी नहीं है, बल्कि ऐसा इल्म जो कि नफ़ा भी दे, और सिर्फ अमल ही ज़रूरी नहीं है बल्कि ऐसा अमल जो कि फ़ायदेमंद भी हो। आगे और बहुत सी दुआएं हैं, वो हमारे जो है रूटीन में शामिल होने चाहिए। यहाँ पर एक बहुत ज़बरदस्त जिक्र है, यहाँ पे तिर्मिज़ी से है ये। वो ऐसे है कि सैयदना अबू उमामा बाहली से मरवी है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने दो आदमी का जिक्र किया गया, जिसमें से एक आबद था और दूसरा आलिम, कि इन दोनों में कौन अफजल है। तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आलम को आबद पर ऐसी फजीलत है जैसे कि मेरी फजीलत इस शख्स पर है जो तुम में से अदना दर्जे का हो। फिर इसके बाद रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बिलाशुबा अल्लाह ताला, इसके फरिश्ते और आसमान और ज़मीन की तमाम मखलूक़ात, यहाँ तक कि चींटियाँ अपने दिलों में और मछलियाँ इस शख्स के लिए दुआए खैर करती हैं जो लोगों को खैर भलाई यानी दीन का इल्म सिखाता है। फिर आगे बहुत इसके बारे में बहुत ज़बरदस्त अहादीस भी हैं कि अगर किसी घर में कुछ लोग अल्लाह ताला के जिक्र में शामिल होते हैं तो अल्लाह ताला उनका जिक्र जो है उससे बड़ी और अच्छी महफिल में करता है। उस महफिल के ऊपर अल्लाह ताला की फजीलत नाज़िल होती है, अल्लाह ताला की बरकत नाज़िल होती है, उनके दर्जात बुलंद होते हैं। और अल्लाह ताला से डरने वाले कौन से लोग होते हैं? वो लोग जिनको अल्लाह ताला इल्म अता करता है। क्यों वो ज़्यादा डरते हैं, क्यों उनके अंदर ज़्यादा खशियत होती है? इस वजह से कि वो
اپنی سمجھ، اپنے فہم اور اپنے ادراک کے مطابق اللہ تعالیٰ کو کسی حد تک وہ جان رہے ہوتے ہیں، اس لیے وہ جس چیز کے بارے میں ہم جانتے ہیں اس کے بارے میں ہمارا جو ہے وہ رد عمل ہوتا ہے، اس لیے وہ اللہ تعالیٰ کو جان کر اس سے وہ خشیت جو ہے ان کے اندر پیدا ہوتی ہے، اور اس کا رزلٹ کیا ہوتا ہے کہ ان کے اقوال میں، اعمال میں ایک مثبت تبدیلی پیدا ہوتی ہے۔ اب ہم پوائنٹ کی صورت میں اگر ان چیزوں کا خلاصہ کریں تو کیا پتہ چلتا ہے کہ انسان کو جو فضیلت حاصل ہے وہ علم کی وجہ سے فضیلت حاصل ہے، انسان کو جو فضیلت حاصل ہے وہ اس کی روح کی وجہ سے فضیلت حاصل ہے، اور یہ ہے کہ علم کا جو درجہ ہے وہ عبادت سے بھی زیادہ ہے۔ یہاں ہم نے احادیث بھی کچھ پڑھی ہیں، اس سے بھی پتہ چلتا ہے۔ پھر کیا پتہ چلتا ہے کہ جو تکبر ہے وہ کتنی بڑی بیماری ہے، اس کی وجہ سے جو شیطان کا وہ راندہ درگاہ ہو گیا، اور اس میں ہمارا لائحہ عمل کیا ہونا چاہیے؟ یہ بالکل واضح ہے کہ ہم اپنے لیے علم میں اضافہ کی دعائیں کریں، دنیاوی علم بھی سیکھیں، دین کا علم بھی سیکھیں، پھر اپنی روح کو پاکیزہ کریں، علاوہ ازیں ہم تکبر سے بچیں، شیطان کے ہتھ کنڈوں سے بچیں، اپنے آپ کو بچا کے رکھیں، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ جتنا بھی ہمارا تعلق مضبوط ہوگا اتنا ہی انشاءاللہ تعالیٰ ہمارے قول، فعل اور عمل میں اچھی اور مثبت تبدیلیاں جو ہیں وہ آئیں گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔ کوئی غلطی کوتاہی ہو تو یا اللہ تعالیٰ معاف فرما دینا، آمین۔ اللہم صلی علی محمد۔ حضرت آدم کو سارے نام سکھا دیے، پھر انہی ناموں کو فرشتوں کے سامنے بیان کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ ان ناموں کے متعلق اب تم مجھے بتاؤ اگر تم سچے ہو۔ انہوں نے کہا اے اللہ تو پاک ہے، ہمیں علم نہیں سوائے اس کے جو تو نے ہمیں سکھا دیا، بے شک تو ہی علم والا اور حکمت والا ہے۔ فرمایا اے آدم، لے کے 34 تک ہے، اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ قَالُوا سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ۔ اور اللہ تعالیٰ نے أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي وصار الدمع يجري رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم حاسبنا حسابا يسيرا یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجهک وعظیم سلطانک۔ ساری بڑائی، ساری کبریائی، ساری خدائی، سارا جلال، ساری عظمتیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں جو مالک ہے تمام جہانوں کا۔ سلام ہو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، لاکھوں کروڑوں درود و سلام اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سورۃ البقرہ کی یہ چند آیات ہیں، آیت نمبر 31۔ اب تم تمام چیزوں کے نام انہیں بتاؤ۔ بس جب اس حضرت آدم نے ان کو سب نام بتا دیے، اللہ نے فرمایا میں نے تم سے کہا نہیں تھا کہ میں آسمانوں اور زمین کے سب رازوں سے واقف ہوں اور میں سب جانتا ہوں جو تم ظاہر کرتے اور چھپاتے ہو۔ اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا آدم کو سجدہ کرو، سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، اس نے انکار کر